الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستجیبوا لک، پس اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں، فعلم، جان لے آپ، انما یتبعون اہواءہم، پختہ بات ہے یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ امن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، ممن اتبع ہواہ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرے بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے لیے ملا کر دیا قول، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی کتاب دی تھی اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا یتلیٰ علیہم، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہے، قالوا آمنا بہ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر۔ انہ الحق، یہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے۔ انا کنا من قبل مسلمین، بے شک ہم تھے اس سے پہلے ہی اسلام قبول کرنے والے۔ اولئک، وہ لوگ، یؤتون اجرہم مرتین، دیے جائیں گے اجر ان کا 2 مرتبہ، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، سیئہ کو حسنہ کے ذریعے ہٹاتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللغو، اور جب بے مقصد بیہودہ بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، سے اعراض کرتے ہیں۔ وقالوا، کہتے ہیں، لنا اعمالنا، بل ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم، سلامت تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ، لیکن اللہ پاک، یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، وهو اعلم بالمہتدین، وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو تخطف من ارضنا، اپنے زمینوں پہ اٹھا لیے جائیں۔ اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو ایک قدرت نہیں دی، حرمن، ہم نے ان کو اقتدار نہیں دیا حرم پر جو امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف جمع کیے جاتے ہیں، چن کر لائے جاتے ہیں ہر چیز کے پھل، رزق کی طور پر، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان کے نہیں جانتے۔ کما اہلکنا من قریہ، کتنی بستی ہم نے ہلاک کر دی، بطرت معیشتہا، جن کی معیشت حد سے بڑھ گئی تھی، وتلک مساکن، یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکن من بعدہم، ان کے بعد اس میں سکونت اختیار نہیں کی گئی، الا قلیلا، مگر بہت کم، کنا نحن الوارثین، ہم ہی تھے وارث۔ وما کان ربک مہلک القری، نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یبعث فی امہ، یہاں تک ان کی بڑی بستی میں رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، تلاوت کرے ان پر ہماری آیات۔ وما کنا مہلک القری، ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا مگر اس وقت واہلھا ظالمون، جب اس کے رہنے والے ظالم ہو جائیں۔ وما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینت، اس کی رونق ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، ابقا، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افمن، کیا بس وہ شخص، وعدناہ وعدا حسنا، جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، هو لاقیہ، وہ اس کو وصول کرنے والا ہے، کمن، اس شخص کی طرح ہے، متعناہ متاع الحیات دنیا، جس کو ہم نے سامان دے دیا دنیا کی زندگی کا سامان، ثم ہوا، پھر وہ یوم القیامت، قیامت کے دن، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ یوم ینادیہم، جس دن اللہ ان کو پکارے گا، فیقول، ہوگا، این شرکائی، میرے شرکاء کدھر ہے، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ قال الذین، وہ لوگ کہیں گے، حق علیہم القول، جن پر فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا، ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے اغوا کیا، اغویناہم کما اغوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، تبرأنا الیک، ہم آپ کی طرف برات کا اعلان کرتے ہیں ان سے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے شرکاء کو، فدعوہم، وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب دیکھ لیں گے وہ، لو انہم کانوا، اے کاش کہ وہ ہدایت پا چکے ہوتے۔ حضرت بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے، اس کے بعد اب نصیحت کی باتیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو مکے والے ہیں، ان کی طرف بھی آپ کتاب لے کر آئے، انہوں نے انکار کیا، ان سے مکالمہ چل رہا ہے۔
فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، تورات ہم نے بھیجی ہے، قرآن ہم نے بھیجا ہے، تم اگر اس سے بہتر کوئی کتاب لے آؤ تو میں مان لوں گا۔ اس لہجے میں یہ بات چل رہی۔ فرمایا کہ یہ بات نہیں مانے گی، کیسے مانے گی؟ یہ بات قبول نہ کریں، یہ چیلنج آپ کا قبول نہ کریں۔ کون سا چیلنج؟ فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، یہ چیلنج آپ کا قبول نہ کریں تو آپ سمجھ لیں انما یتبعون اہواءہم، یہ کسی وحی، کسی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، یہ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ خواہشات، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا۔ من اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے جو خواہش پرست ہو، خواہش کے پیچھے چلے، لیکن مطلق خواہش نہیں بھائی، بغیر ہدی من اللہ، جس خواہش کے ساتھ اللہ کی ہدایت نہ ہو وہ خواہش۔ اور بھی ایک دو مقام پہ اللہ پاک نے خواہش پرستی کی نفی کی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی ہے، مطلق خواہش نفی، کیونکہ نفی نہیں ہے، وہ خواہش جو اللہ کی ہدایات سے ہٹ کر ہو۔ کیا کہا؟ بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی رہنمائی کے بغیر نفس خواہش، اس کی پیروی کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اضل، اضل۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے ساتھ قول کو جوڑ دیا۔ یہ کیا مطلب؟ اہل کتاب کے لیے تورات تھی، پھر کیا تھی؟ زبور تھی، پھر کیا تھی؟ انجیل تھی، پھر کیا تھی؟ یہ تسلسل ہم نے ان کے لیے کہا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے جن کو کتاب دی تھی وہ اس کو مانتے تھے۔ ایک مستقل موضوع ہے کہ بائبل میں، تورات، انجیل، زبور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن پاک کا آخری امت کا تذکرہ، ایک مستقل موضوع ہے۔ الذین، وہ لوگ مانتے تھے، اور چنانچہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تصدیق کس نے کی ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کی ہے، نجاشی نے کی ہے، کیسر روم نے بھی زبانی کی ہے، مانا نہیں لیکن زبانی تصدیق کی ہے۔ اہل کتاب جو اصحاب علم ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ تو اس کو مانتے ہیں، وہ سمجھ پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ چنانچہ ہمارے آج کے مسیحیت کے ساتھ جو مکالمے کے مضامین ہیں، موضوعات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے جس پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اظہار الحق بڑی تاریخی کتاب ہے۔ انہوں نے ان مشاہدات کا، ان پیشن گوئیوں کا تذکرہ کیا ہے جو بائبل میں آج بھی موجود ہے۔ باوجود ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے بائبل میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت کہ وہ جو کوہ طور پر آیا، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جلوہ گر ہوا، پھر 10,000 قدوسیوں کی معیت میں وادی مکہ میں ظاہر ہوگا۔ یہ پرانی بائبلوں میں موجود ہے۔ 10,000 قدوسی مکہ کی وادی میں ایک ہی مرتبہ آئے ہیں۔ کب؟ فتح مکہ پر۔ پوری تاریخ 10,000 قدوسیوں کی معیت میں وادی مکہ میں وادی مکہ میں ظہور کرے گا۔ یہ پیشگوئی انہی الفاظ کے ساتھ موجود تھی، لیکن انہوں نے پھر ہزاروں قدوسیوں کر دیا اور وادی مکہ کا نام بدل دیا۔ تحریفات کے باوجود، یہ میں تمام تر تحریفات کے باوجود آج کی بائبل میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ہمارے علماء کرام اس پہ بحث کیا کرتے ہیں۔ یہ اس پر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی کتاب بھی ہے۔ ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا یوسف الحسینی شور کوٹ کے،
ان کا موضوع یہ مناظرہ سکھایا کرتے تھے۔ اور ایک کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے نصرم کے پرانے فضلاء میں مجھ سے 2 سال پہلے دورہ کیا انہوں نے، حضرت مولانا عبداللطیف مسعود رسکا کے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی بڑی ضخیم کتاب ہے بائبل کی بشارتوں پر، کہ جنہوں نے وہ ختم نبوت والوں نے چھاپی ہے ملتان سے۔ یہ موضوع ہے، اللہ دین آتینام الکتاب، جن کو ہم نے کتاب اس سے پہلے دی تھی وہ تو سمجھتے ہیں بھائی، یہ اسی معنی میں ہے اللہ دین آتینام الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور ہم بھی مومنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذا یتلیٰ علیہم، جب ان پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، بے شک حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا من، ہم تو پہلے ہی مانتے تھے۔ وہ جملہ یاد کریں کیسے روم کا، میں تو خود انتظار میں تھا، روایت میں پڑھا ہے نا، میں تو خود انا کنا من قبل ہی مسلمین، اب بھائی مان ہو گئے ہیں، پہلے مانتے تھے انا من کنا من قبل ہی۔ یہ اہل کتاب میں سے عیسائی، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک حق مذہب رائج الوقت کون سا تھا؟ عیسائی، اس کا پیریڈ تھا، یہ اس کی ٹرم تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یہ 5 صدیاں کی تھی، یہ 6 صدیاں تقریباً۔ یہ ٹرم کس کی تھی؟ عیسائیوں کی۔ اس زمانے میں اگر کوئی عیسائیت قبول کرتا، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اپنے دور کا حق مذہب قبول کیا ہے اس نے، لوگ کرتے۔ یہ جو ان میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کا دوہرا اجر ہے، ان کو 2 دینوں پر چلنے کا اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو خط لکھا تھا، اس میں یہ جملہ ہے، اگر تو ایمان لائے گا یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ پاک تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ عیسائیت کے دور میں تو عیسائی تھا، اسلام کے دور میں تو مسلمان ہوا، وہ اجر الگ ہے، یہ اجر الگ ہے۔ وہ لوگ یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما صبر، انہوں نے 2 دینوں پر عمل کی۔ دین پر عمل کرنا صبر کی بات ہے یار، دین پر عمل کرنا کیا ہے؟ صبر کی بات ہے، انہوں نے ڈبل صبر کیا۔ اور پھر ان کی ایک بات یہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، کہ حسنہ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے نا تو جواب میں برا سلوک نہیں کرتے، سیئہ کو ہٹاتے ہیں، کس کے ذریعے؟ حسنہ کے، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ ان کی خصوصیت ہے، نرم دل ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ۔ تو تیسری بات، مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو رزق دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ 3، چوتھی بات، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، یہ اہل ایمان کی، ڈبل ایمان والوں کی علامت بیان ہو رہی ہے۔ لغو، بات سنتے ہیں تو باس میں نہیں پڑ جاتے، چپ سے اعراض کرتے، فضول باتوں میں الجھتے نہیں ہیں، میڈیا کی ہر بات میں نہیں پڑھتے۔ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، اس سے کیا کرتے ہیں؟ اذا مروا باللغو مروا کرام، لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کو اوپر کر دیتے ہیں، باوقار طریقے پر لغو باتوں کی باس میں نہیں پڑھتے۔ اذا سمعوا اللغو، لغو بے مقصد بات، فضول باتیں، اعرضوا عنہ، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں باس پہ پڑھتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ان کی آخری بات کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم۔ یہ سلام کون سا ہے؟
سلام متارکت، ایک سلام ہوتا ہے آنے کے لیے، ایک سلام ہوتا ہے جانے کے لیے۔ آج بھی کرتے ہیں کیا السلام علیکم، ہمارے بادشاہی صاحب نے بھی کیا تھا جب پاکستان ٹوٹا ہے، مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے۔ مولانا عبدالحمید بادشاہی بنگلہ دیش کے بہت بڑے لیڈر تھے، یہاں آئے ہوئے تھے، لاہور سے ڈھاکے جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ جہاز پہ سوار ہوئے، لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھے تھے، مغربی پاکستان والوں کو سلام علیکم، بس پھر میں جا رہا ہوں یہ سلام علیکم لا نبتغي الجاہل، ہم جاہلوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے، اہل ایمان کی علامت ہے سلام علیکم لا نبتغي الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مختلف لہجوں میں اللہ پاک نے کی ہے، لعلک باخع نفسک لا یکونوا مؤمنین، یہ اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ فتکرہوا الناس حتی یکونوا مؤمنین، جبراً مسلمان کریں گے ان کو، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ حریص علیکم، حریص علیکم، لوگوں کے ایمان لانے پر کہ خواہش مند نہیں، حریص ہیں۔ حرص کسی خواہش کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ حضور کو تسلی دینے کے لیے جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بات پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، بس۔ اس کے بعد ہم جانیں یہ جانیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اسی لہجے میں انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت دیں نہیں، یہ اختیار ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ایمان اللہ کے ہم معراج کا واقعہ ابو جہل نے کس سے سنا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انکار کر دیا تھا۔ اور صدیق اکبر کو کس نے سنا تھا جا کر؟ ابو جہل نے، ایمان لے آئے تھے۔ ابو جہل کو صدیق اکبر کو کس نے سنایا تھا؟ ابو جہل حضور سے سن کر نہیں مانا، صدیق اکبر ابو جہل سے سن کر مان گئے۔ یہ ایمان مقدر کی بات، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کو پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے یار، وہ عالم بالمہتدین، وہ مہتدین کو جانتا ہے کہ کون ہدایت پر آئیں گے کون۔ اچھا، یہ تو اہل کتاب کا حوالہ بیان کیا۔ اب یہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں آپ پر جو 13 سال مکی دور کے تنگی کے گزرے ہیں، اس تنگی اور جبر نے بھی لوگوں کو ہدایت سے روکے رکھا تھا۔ چنانچہ بہت سے واقعات میں ہے حضور کے پاس دوسرے قبائل سے جو مسلمان آ کر مسلمان ہوتے تھے، تو حضور فرماتے تھے کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، آرام سے رہو، جب ہمارا کہیں ڈیرا لگ جائے گا نا پھر آ جانا۔ ابو ذر غفاری سے بھی یہ کہا تھا، آرام سے جاؤ، شور وور نہیں جانا، اپنی ایمان پہ قائم رہو، اور جب ہمارا کوئی ڈیرا ویرا بن جائے گا نا تم آ جانا۔ یہ خوف کی کیفیت تھی جس کو عبداللہ بن عمر نے فتنہ کہا، یہ فتنہ تھا، ایمان لانے والوں پر ظلم جبر۔ یہ مکے والے کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے نا، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں، نتخطف من ارضنا، ہمیں ادارے اٹھا کر لے جائیں گے، ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے، ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ خوف اس وقت بھی تھا۔ اگر آپ کے ساتھ ہم چلیں، نتخطف من ارضنا، ہم زمین سے کیا کیے جائیں گے؟ اچک لیے جائیں گے۔ ہم کیوں گھبراتے ہو یار؟ اس حرم کو ہم نے حرم رکھا ہوا ہے، شرک اور کفر کے دور میں بھی یہاں تو میں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ابرہا نہیں چھیڑ سکا تو اور کون چھیڑے گا؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو حرم، امن والے حرم میں اختیار نہیں دے رکھا؟ یہاں کے باسی وہ نہیں ہے؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا،
کیا ہم نے ان کو اختیار نہیں دے رکھا، تسلط نہیں دے رکھا حرم پر جو امن میں؟ اور صرف امن نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب جعل ھذا البلد آمنا، آگے وارزق اہلہ من الثمرات، امن دے، رزق دے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ملتا ہے۔ مکہ کی اپنی پیداوار کوئی نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ یہ بابا جی کی دعا ہے، وارزق اہلہ من الثمرات، امن کہ حرم کی حدود میں چھیڑ چھاڑ منع ہے، اور رزق دنیا کی ہر چیز وہاں تازہ ملتی، نہیں تازہ ملتی ہے۔ میں نے 2 شہر دیکھے ہیں جہاں اپنی پیداوار کچھ بھی نہیں، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، تازہ ملتی ہے، مکہ۔ اور دوسرے کا نام بھی لے لو، لندن، خود ان کے ہاں گدے کی خوراک بھی پیدا نہیں ہوتی، دنیا سے آتی، بس اللہ کا نظام ہے، ہر چیز ملتی ہے، تازہ ملتی ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں تو سارے لوگ دیکھتے ہیں جا کر، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر پھل ہر میوہ اس کو وہاں تک پہنچتا ہے۔ من لدنا، ہماری طرف سے ہے بھائی، رزقا من لدنا، وارزق اہلہ من الثمرات رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر مکہ مکرمہ والوں کو، حرمین شریفین والوں کو دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ ہمیں دیکھیں، یہ ہمارا ایک ضابطہ یہ بھی ہے، ہم اگر کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نا، اسی آیت میں ہے کہ ہم جب کسی وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا۔ اب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اہل مالدار لوگوں کو عیاشی میں ڈال دیتے ہیں۔ اِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، مترفین پوش کلاس، VIP لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ہم ان کو لگا دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، پھر اتمام حجت ہوتا ہے، پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہی بات، کم اہلکنا، ہم نے کتنی بستیاں برباد کر ڈالی، بطرت معیشتہا، اپنی معیشت کو انہوں نے فساد میں ڈال رکھا تھا، معیشت خراب ہو گئی تھی۔ معیشت کا خراب ہونا یہ اللہ کے عذاب کی ابتدا علامت ہے۔ کما اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، فرما کر ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، گھوم پھر کے دیکھو، ان کے مکانات موجود ہیں، رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَتِلْکَ مَسَاکِنُہُمْ، یہ مدین کی بستیاں دیکھو، یہ قوم ثمود کی بستیاں دیکھو، مکان موجود ہیں، لم تسکن من بعدہ، مکان کھڑے ہیں، رہائشی کوئی نہیں ہے، ان کے بعد ایسے ویران ہوئے ہیں کہ آج تک ویران ہیں۔ تلک مساکنہم، یہ ان کے گھر ہیں یار، لم تسکن من بعدہم، اس کے بعد وہاں سکونت نہیں، اللہ کچھ لوگ رہے ہیں، باقی ہم ہی وارث سے یار، آخر میں وارث کون ہے؟ ہم نے سنبھالے کئی۔ اچھا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ 2 اصول اپنے بیان کیے، قوموں کی بربادی کے لیے 2 اصول ہیں اللہ پاک کے۔ پہلی بات یہ کہ ہم اتمام حجت کے بغیر، رسول بھیجے بغیر، بات پہنچائے بغیر کسی کو ہلاک نہیں، اتمام حجت ہوتا ہے پہلی بات۔ ما کان ربک مہلک القری، بستیوں کو اللہ پاک عذاب نہیں بھیجتا، ہاں، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، اس علاقے کی مرکزی بستی میں رسول بھیجتے ہیں، حتیٰ یبعث فی امہا، ان کے مرکزی علاقے میں کیا بھیجتے ہیں؟ رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ اتمام حجت کرتے ہیں ہم، انکار کرنے پر، ضد کرنے پر عذاب ہے۔ اتمام حجت کے بغیر ہم نے کسی بستی کو بھی برباد نہیں کیا، ہمارا قانون ہے۔ ایک قانون یہ بیان کیا، ما کان ربکم مہلک القری،
تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. حتیٰ یا بات صفی امیہ سمرت ان کے مرکزی شہر میں رسول بھیجتے ہیں. یتلو علیہم. دوسری بات ما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. بستی والے جب ظلم پہ آتے ہیں پھر ہمارا کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے فرمایا کہ اللہ پاک کفر کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتے، ظلم کی وجہ سے بھیجتے. وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. جب ظلم پہ اتر جائے اللہ پاک کفر برداشت کر لیتے ہیں، ظلم برداشت نہیں کرتے. جس قوم کے میں ظلم آ جائے، ناانصافی آ جائے، وہ قوم نہیں بچتی. یہ اللہ تو اصول بیان کیے ہیں. پہلی بات اتمام حجت کے بغیر ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے. اور دوسری بات ظلم کرتے ہیں تو ظلم کے نتیجے میں ہماری طرف سے عذاب آتا ہے. باقی تمہارے پاس دنیا ہے، تھوڑی ہے، بہت کچھ بھی نہیں ہے. ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا. دنیا کا ساز و سامان آخرت کے بدلے پھر دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمہاری مرضی ہے، دنیا کو ترجیح دو، تمہاری مرضی ہے یہاں صبر کرو وہاں کو ترجیح دو اس کو. اما اوتیتم من شیء. ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے دنیا کی زندگی کا سامان ہے بھائی. جو کچھ بھی ہے آنکھ بند ہوتے ہی سب یہیں رہ جائے گا. اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان استعمال کرتا ہے مرنے کے بعد کون سی چیز ساتھ جاتی ہے؟ لو کپڑے اور کیا ہے؟ یہ دنیا کا سامان ہے. کوئی چیز ساتھ نہیں رہتی. کوئی چیز اگر رہ جائے تو نکالتے ہیں، قیمتی چیز رہ جائے قبر میں تو کیا کرتے ہیں؟ اور صاحب وہ کڑھی ڈیکی کر لیے، مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں موبائل گر گیا تھا جی وہاں نکال لیں. کوئی چیز بھی ساتھ نہیں. متاع اور حیات الدنیا، اور دنیا کی سامان بھی ہے زینت بھی ہے. دنیا کا سامان بھی ہے، ضروریات بھی ہے اور زینت بھی ہے. دنیا کی بڑی رونق بڑی اچھی لگتی ہے یہ. ہمیں یہ تو عارضی ہے، آنکھ بند ہونے تک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے. وما عند اللہ خیر، خیر بھی ہے ابقا بھی ہے. ابقا کا معنی ہمیشہ رہنے والا. دنیا کا سامان معمولی ہے اور عارضی ہے. آخرت کا سامان کیا ہے؟ خیر و ابقا. اتنی بات سمجھ جاؤ یار. افلا تعقلون. سمجھتے نہیں، اتنی بات سمجھ لو کہ یہ کیا ہے. پھر وہی بات دہرائی دوسرے لہجے میں. ایک آدمی کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا کہ یار 30-40 سال صبر کر لو پھر مزے ہی مزے ہیں. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ. وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے آخرت میں بہت کچھ دیں گے اور وہ ملے گا اس کو. خالی الیکشن انتخابی وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ. جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا، وعدہ حسن کیا آخرت کا، وہ ملے گا اس کو. جو لاقی ہے کمن اس شخص کی طرح ہے. متعناہ متاع الحیات دنیا. دنیا میں 4 پیسے ہم نے دے دیے، قیامت کے دن حاضری لگے گی اس کی. تو تم فیصلہ کر لو کیا ہے، یہ اختیار کرنا ہے یا وہ اختیار کرنا ہے. کمن کیا وہ آدمی جس کو ہم نے وعدہ دیا ہے، اقبال والا وعدہ نہیں ہے، وہ شکوہ پڑا ہوا ہے. شکوہ جو ہے بڑی کمال کی بات ہے. کہتا ہے قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. لیکن اس کا جواب بھی دیا اس نے. وہ یہ کفر نہیں ہے، یہ انداز ہے بیان کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے دیں گے وہ ملے گا اس کو. اس شخص کی طرح ہے جس کو ہم نے دنیا میں کچھ سامان دے دیا. متعناہ متاع الحیات دنیا.
قیامت کے دن تو حاضری لگے گی اس کی، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، قیامت کے دن کی حاضری جن کی حاضری لگے گی ان میں ہوگا وہ۔ جب حاضری لگے گی تو اللہ پاک پوچھیں گے کل سے